اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولعنۃ اللہ علی بے شمار من الان الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اللہ بعث رسولا ہادیا بکتاب ناطق وامر قائم لا یہلک عنہ الا ہالک صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد وآل محمد بزرگان محترم و دوستان عزیز 1445 ہجری کے محرم کا آغاز ہو گیا۔ دنیا میں یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی اور یہ انجمن امام زمانہ پرسداران امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی طرف سے منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، بڑا اہتمام آپ نے کیا، بڑا انتظام آپ نے کیا اس دکھیا ماں کو پرسہ دینے کے لیے کہ جس نے خبر شہادت امام حسین علیہ السلام سننے کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ بابا کیا میرے بیٹے کی شہادت سے دین بچ جائے گا، نہیں، وہ تو بچنا یقینی تھا۔ پوچھا تو یہ پوچھا کہ یہ واقعہ ہوگا کب؟ تو پیغمبر نے کہا فی زمان خالی عنی وان کے وان علی، یہ اس زمانے میں ہوگا جب نہ میں ہوں گا نہ تم، نہ علی ہوں گے نہ حسن۔ کہا پھر میرے بابا میرے لال کو روئے گا کون؟ میرے لال کو گریہ کون کرے گا؟ ہاں یقیناً بہت سے لوگوں کو اپنے وطن کا محرم بھی یاد آ رہا ہوگا، لیکن یہ اس مظلوم کا ماتم ہے کہ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے آنسو اس طرح سے جاری ہوتے ہیں کہ رومال سیدہ، اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ بیٹی خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تا قیام قیامت ایک ایسی قوم پیدا کرتا رہے گا جس کے مرد حسین کے مردوں کا ماتم کریں، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں۔ بی بی زہرا آئیے دیکھیے، یہ وہی قوم ہے کہ جو ہر سال اپنے سال کا آغاز کسی خوشی سے نہیں کرتی ہے بلکہ غم حسین سے کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے ہمیشہ کی طرح سے مجلس کا آغاز فضائل سے نہیں کیا بلکہ مصائب سے کیا ہے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ بی بی زہرا یہ وہی قوم ہے جس کا وعدہ آپ کے خالق نے، آپ کے رازق نے آپ کے بابا سے کیا۔ جزاکم ربکم، عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، آپ نے گریہ کیا، ہاں اپنے کو آمادہ کیجئے،
اپنے کو تیار کیجئے، اس لیے کہ ریان ابن شبیب جب پہلی محرم کو ہمارے اور آپ کے 8ویں آقا 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، چند سوال اور جواب کرنے کے بعد امام نے کہا کہ ابن شبیب تمہیں پتا ہے نا کہ دور جاہلیت میں بھی محرم کی حرمت کی نسبت سے قتل و قتال کو ترک کر دیا جاتا تھا، لیکن اس امت نے نہ ماہ محرم کا خیال کیا نہ اپنے رسول کی نسبت کا خیال کیا، بلکہ اسی مہینے میں ایسے 18 شہید ہوئے جن کا کوئی ثانی نہیں تھا، جن کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ جزاکم ربکم۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے کہا یا ابن شبیب اگر تم کو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم پہ رو لیا کرو۔ عزادارو سنو گے، یہ 8ویں امام کی وہ روایت ہے جو کم و بیش آغاز محرم میں ہر خطیب اور ذاکر کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا ذکر کرتا ہے کہ میرے جد کو اس طرح سے شہید کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو بڑی تفصیلی روایت ہے، اگر وقت ملے آپ تلاش کر کے اس روایت کو پڑھیے گا، لیکن چند جملے میں اسی روایت سے لے کر کے امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد شہید ہوئے تو آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور یہ زمین خون آلود ہو گئی۔ عزادارو کہا کہ ملائکہ 4000 ملائکہ نصرت حسین کے لیے جب آئے تو میرا جد شہید ہو چکا تھا، اس وقت سے یہ ملائکہ امام حسین کو گریہ کر رہے ہیں اور یہ اس وقت تک گریہ کرتے رہیں گے جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے۔ اور آپ کا امام کیا کہتا ہے پتا ہے؟ وہ بھی صاحب غم ہے، ہم تو پانی کے آنسو روتے ہیں، لیکن آپ کا صاحب کیا کہتا ہے پتا ہے کہ اے جد مظلوم ہم آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون بہاتے ہیں۔ جزاکم ربکم۔ عزادارو یقیناً چاند رات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں بہت سے تصورات آ رہے ہوں گے، بہت سے خیالات آ رہے ہوں گے۔ ہاں دیکھیے آج پہلی رات ہے اور آپ نے بہت اچھا استقبال کیا، آپ کو دعائے زہرا ملے۔ جس نے بھی یہاں آپ کو ادا حسین کرنے کی اجازت دی ہے یقیناً اس کے لیے شرف ہے، اس کے لیے بزرگی ہے، تو میں کہوں گا پروردگار اس کی ساری مسائل کو حل کر دے اور بانیان مجالس حاضرین مجالس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ لیکن آج پہلے ہی دن ہم بی بی زہرا سے کہہ دیں کہ بی بی اگر آپ کے شایان شان ہم خدمت نہ کر سکیں تو آپ تو کریمہ ہیں، آپ تو کریم کی بیٹی ہیں، ہم مسافروں کی عطا میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو بی بی زہرا پرسہ قبول کرنے میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو میں نے تبرکن اور تیمنن گفتگو کا آغاز صرف اس لیے ذکر مصیبت سے کیا تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بی بی زہرا ہم نئے سال کا آغاز آپ کے بیٹے کے غم سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو حسین کے غم کا انتظار کرتی ہے۔ لیکن چاند رات میں دستور یہ ہوتا ہے جب چاند دیکھا جاتا ہے تو بزرگوں کے چہرے دیکھے جاتے ہیں، لیکن بی بی زینب نے جب یہ چاند دیکھا ہوگا، علی اکبر نے جب یہ چاند دیکھا ہوگا تو یہ چاند کیا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ لیکن اور بھی کوئی آپ کو یاد ضرور آیا ہوگا کہ جس کے یہاں تہذیب یہ ہو کہ بزرگوں کے چہرے دیکھے جائیں، وہ صغرا
جب اس کی نظر محرم کے چاند پہ پڑی ہوگی اور گھر کا سناٹا دیکھا ہوگا، نہ بابا ہیں نہ چچا ہیں نہ بھیا علی اکبر ہیں، ہائے صغرا کیا کرے؟ تو بہرحال محرم آتے ہی اس گھرانے پر، اس لیے کہ چھٹے امام کا دستور زندگی بدل جاتا تھا۔ پتا ہے آپ کو کہ امام کے یہاں اب کہا جاتا ہے کہ پھر چہرے پر تبسم کے آثار نمودار نہیں ہوتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا یہ انداز بدل کیوں گیا تو چھٹے امام کہتے تھے ارے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ میں میرے جد مظلوم حسین کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاکم ربکم، خداوند عالم آپ کے اس گریے کو شرف قبولیت عطا کرے۔ اپنے کو آمادہ کیجئے، اپنے کو تیار کیجئے آنے والی محرم کی تاریخوں کے لیے، اس لیے کہ نجف کے خطیب نے علامت ایمان میں سے ایک بات عجب طرح سے بیان کی کہ اگر آپ کو خود اپنے ایمان کا اندازہ لگانا ہے کہ آپ کے ایمان کی گہرائی کتنی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ محرم کی تاریخوں کے گزرنے کے ساتھ آپ کی کیفیت میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جیسے جیسے ہم اور آپ عاشور سے قریب ہوں گے ویسے ویسے ہمارا انداز زندگی بھی بدلنا چاہیے۔ جتنی زیادہ سادگی ہو سکے، جتنی زیادہ ان 10 دنوں میں ہم اپنے کو ذکر حسین کے لیے آمادہ کر سکیں، تیار کر سکیں، اور اپنے گھر والوں کے درمیان بھی یہ لگے کہ کسی اجڑے ہوئے گھر کا ماتم۔ آپ حضرات کو عشرے کے موضوع کا علم ہے، دعوت ذوالعشیرہ، غدیر، ثقیفہ، فدق اور کربلا۔ یہ الگ الگ بھی آپ سوچ سکتے ہیں اور ذکر بھی ہوگا، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ اور کربلا، غدیر اور کربلا، ثقیفہ اور کربلا، فدق اور کربلا، اس لیے کہ کربلا کا ان سب اہم ترین واقعات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ 40-45 منٹ کی گفتگو روزانہ رہے گی انشاءاللہ۔ مصائب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا گیا ہے وہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ ماشاءاللہ۔ نہج البلاغہ کا میں ادنا سا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ علل اکثر مولائے کائنات کے کلام ہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مجھے مسلسل سننے والے عادی ہیں اور جانتے ہیں، آمادہ ہیں ان کی سماعتیں۔ اس سال کے لیے میں نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 167 مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے۔ دوسرے نسخوں میں اس کا نمبر آپ کو 169 ملے گا، اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ تک پہنچنے کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے۔ ان مقدمات کو سر کرنے کے لیے، تمہید سے گزرنے کے لیے میں نے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ بعثت پیغمبر کے 3 سال ہوئی، یعنی جب علل اعلان کھل کر پیغمبر نے تبلیغ شروع کی ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد کی منزل ہے۔ پیغمبر اس سے پہلے مخفی طور پر تبلیغ اسلام کرتے تھے، لیکن تیسری بعثت پہ
بعثت کے تیسرے سال پیغمبر کے پاس حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اب اپنے قرابت داروں کو خوف خدا دلاؤ، ان کو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ تو میں نے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے وہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مبعوث کیا، ان اللہ باسا رسولا ہادیا، بے شک اللہ نے مبعوث کیا رسول کو ہدایت کے لیے، بولتی ہوئی کتاب اور قائم رہنے والے دین کے ساتھ۔ اس کے بعد کوئی ہلاک نہیں ہوگا مگر وہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہو۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے کھل کے بیان کیا ہوتا تو پیغمبر کے حکم کو کون نہ مانتا۔ نہیں، مولائے کائنات نے واضح کیا، کچھ ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ جو ہدایت کو واضح اور روشن دیکھنے کے بعد بھی اس لیے کہ یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ اگر پیغمبر نے واضح طور پر بیان کیا ہوتا تب پیغمبر کی بزم والے کیوں بہکتے؟ اگر سلسلے کو سمجھیے تو ہر بات سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ کچھ اشارے آج آئندہ کی مجالس کو واضح کرنے کے لیے کہ پیغمبر کے بزم میں بیٹھنے والے کیسے بہک سکتے ہیں، تو بزم میں پیغمبر سے زیادہ تو بزم میں ملکوت اور اس میں اس بات کا بھی جواب ہے کہ پیغمبر نے، اس لیے کہ اشتباہات اور شکوک و شبہات کب کس کے دل میں پیدا ہو جائیں، اسی لیے قرآن نے واقعات کو بالکل کھول کے بیان کیا ہے، ورنہ ماضی کے تذکرے کی ضرورت نہ پڑتی۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ لیکن اگر ماضی کے واقعات نہ ہونا تو پیغمبر کی زندگی کے بہت سے واقعات کو آدمی قبول ہی نہ کرے، اور انہی میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے، چاہے اصحاب کا مسئلہ ہو چاہے ازواج کا مسئلہ ہو۔ بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ اگر وہ برے ہوتے تو بس میں پیغمبر میں جگہ کیوں پاتے، یا اگر وہ غلط ہوتی تو رسول کے گھر میں جگہ کیوں پاتی؟ تو کیا آپ نے قصہ آدم و ابلیس بھی نہیں سنا؟ آپ یہاں پر میں پیغمبر کا رونا رو رہے ہیں، وہاں ابلیس ہونے کے باوجود اور اس کو اپنے سجدوں پر ناز تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نبوت و امامت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو ان کی گمراہی کا پتہ تھا تو اپنی بزم میں جگہ کیوں دی؟ اگر نبی کو ان کی گمراہی کا علم تھا تو اپنے گھر میں جگہ کیوں دی؟ تو نبی اور امام کے علم پر تو آپ بحث کر سکتے ہیں جو غلط ہے، لیکن علم خدا پر تو آپ کوئی بحث نہیں کریں۔ علم خدا پر تو آپ کوئی بحث نہیں کریں۔ کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ ابلیس سجدہ آدم نہیں کرے گا؟ تو اگر علم تھا تو اسے بزم ملائکہ میں جگہ کیوں دی؟ نہیں، جملہ سنیے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جو جتنا بڑا گمراہ ہوتا ہے، جملہ ہے، جو جتنا بڑا گمراہ ہوتا ہے اس کو اتنی بلندی سے پہچنواتا ہے اللہ، تاکہ بہکنے والے اس کا اتباع نہ کریں۔ سلوات دے محمد والے محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔
بہرحال یہ جو ہے وہی کہ جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ آغاز آدمیت سے اس کا پتہ چل رہا ہے، ورنہ ابلیس کو کتنا زیادہ موقع تھا، لیکن وہی بات کہ اللہ نے پورا اسے موقع دیا سدھرنے کا، لیکن اب وہ نہیں سدھر رہا ہے، تو کیا یہ کہے گا کوئی؟ بھائی توجہ فرمائیے گا کہ اگر بزم ملائکہ کے ماحول میں اتنا اثر ہوتا تو ابلیس کیوں بہکتا؟ نہیں بھئیہ، یہ ملائکہ کے بزم کی کمی نہیں ہے، یہ فطرت ابلیس کی کمی ہے۔ لیکن میں یہاں پر روکوں گا، ظاہر سی بات ہے کہ آج تو ہیڈ لائنز ہیں، آج تو سرخیاں ہیں، تفصیلات تو انشاءاللہ کل سے آئیں گی، لیکن آپ دیکھیے اگر میں دو جملے ان مقامات کے لیے کہوں، کل میں بیست سے قبل کا ذکر کل میں کروں گا، اور باقاعدہ طور پر دعوت ذوالعشیرہ پر مجلس جو ہے وہ پرسوں سے شروع ہوگی، لیکن یہ مقدمات آپ کے ذہن و دل و دماغ میں بیٹھ جائیں کہ دعوت ذوالعشیرہ پیغمبر نے کس کے گھر میں کی، منتظم کون تھا؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہیں بالکل سامنے کی، لیکن نتیجے آپ کے لیے نئے ہوں گے، اس لیے کہ کل جو میں باتیں کروں گا وہاں بھی، اس لیے کہ بعثت رسول کی باتیں جب کرتے ہیں لوگ تو وہاں بھی عجب منظر ہے، اور پروپیگنڈے کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ غیروں کے پروپیگنڈے سے اپنے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ میری اپنی گزارشات ہیں، اور یہ گزارشات اتنی اہم ہیں کہ میں نے ان گزارشات پر عالم اسلام کے بڑے خطیب علامہ طالب جوہری تابہ سرا سے اجازہ روایت لیا۔ جب وہ شام میں زیارت کے لیے تشریف لائے تو ان سے نہج البلاغہ کے حوالے سے ذکر ہوا، انہوں نے چند سوالات کیے، جب میں نے ان سوالات کے جوابات دیے تو انہوں نے اسی وقت لیپ ٹاپ پر اسے چیک کیا، جو ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے کہ جوابات چیک بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال چیک کر کے مجھے جو نمبر ملے وہ اجازہ روایت کی شکل میں، تو وہ میرے شیخ الاجازہ ہیں، یعنی ان کی پڑھی ہوئی روایتوں کو نقل کرنے کی اجازت میرے پاس تحریری طور پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی اسی میں سے ایک چیز، کیا کریں، خود یہ والی بات تو نہیں تھی، لیکن وہ بات بھی شاید آئے، لیکن یہ ایک بات کہ جہاں پر عام طور سے سیرت کی کتاب لکھنے والوں نے کہا کہ پیغمبر پر جب وحی نازل ہوئی تو پیغمبر کے سینے کو چاک کیا گیا، معاذ اللہ، اور سیاہ نقطے کو نکالا گیا، اور وحی کے منظر کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو جا کر کے اپنی زوجہ جناب خدیجہ سے کہا کہ مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، اور جناب خدیجہ نے جا کر کے اپنے چچا زاد سے ورقہ بن نوفل سے یہ کیفیت بیان کی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تم جو آثار بتا رہی ہو اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ تمہارے شوہر پہ ناموس کا نزول ہوا ہے، یعنی ملک نازل ہوا ہے، یعنی نبی کو پتہ نہیں۔ اب یہاں پر علامہ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل، ورقہ جانتے ہیں، ورقہ تو بہرحال نام ہے، لیکن اسے تبادر ورقے کی طرف بھی ہوتا ہے، یعنی پیج، صفحہ۔ تو کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کے قلب پر پوری کتاب نازل ہوئی،
नबी के कल्ब पे पूरी किताब नाजिल हो, उसकी तस्दीक एक वर्बा करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बाबा ने बड़ा नारे सलवात भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, मैं कोई तफसीली बहस आज तमहीद की मजलिस में छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। तफसीली गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह कल से होगी, लेकिन आज सिर्फ इतना, सिर्फ इशारा मैं कर रहा हूँ कि मुसलमान दुश्मनी आले मोहम्मद में मोहम्मद के साथ भी इंसाफ नहीं करता। वो फलसफे को दोस्तान समझ ले बस, कि चूंकि नबी के बाद जिन्हें हम मानते हैं, जिसका वादा नबी ने दावते जुलशीरा में किया था, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो जो फरमाइएगा, नबी ने दावते जुलशीरा में बाकायदा तौर पर वादा किया था, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू के पैगाम के बाद नबी ने कहा था कि इस अमर में जो मेरा साथ देगा, हाय 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 हाय, मेरा वसी होगा, वजीर होगा, खलीफा होगा। नारे हैदरी। मैं आज जरा सा एहतियात कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे तमहीद की मंजिलों को तय करना है। वादा नबी ने किया था और इस वादे का गहरा ताल्लुक है गदीर से। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, दावते जुलशीरा से डायरेक्ट ताल्लुक है गदीर का, गदीर का डायरेक्ट रब्त है दावते जुलशीरा से। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। और गदीर को न मानने का नतीजा है सकीफा। सकीफा ऐसी साजिश का नाम है कि जो ऐसी जुल्मत है, जो ऐसी तारीकी है, जो ऐसी गुमराही है कि जिस साजिश के बाद, मैंने कहा ना, मैं आइंदा की मजालिस के लिए सिर्फ इशारे कर रहा हूं आज, यानी उस तारीकी, उस जुल्मत, उस गुमराही का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो हर मैदान में तलवार लेकर आ जाता था, साजिश कुछ इतनी गहरी थी कि उसे खामोश होना पड़ा। लेकिन ये अज़मत ज़हरा का कमाल है कि जहां साहिबे जुल्फ़िकार खामोश होता है, ज़हरा के शक्ल में बोलती है। देखिए, मैंने सिलसिले मिलाए हैं कि वो दावते जुलशीरा, वहां किया हुआ वादा निभाया गदीर में। उम्मत ने उस वादे को, नबी ने तो अपना वादा पूरा किया, लेकिन उम्मत ने मुबारकबाद देने के बाद सकीफा की शक्ल में उस वादे को भुला दिया। अब उम्मत ये समझ रही थी कि हमने ऐसा जाल बिछा दिया कि अब जब अली नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई और बोलेगा कहाँ? नहीं बच्चों, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि ज़हरा और अली हम रुतबा हैं। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जो काम मैदानों में अली की तलवार करती है, वही काम दरबार में ज़हरा की ज़बान करेगी। या अली या अली या अली मदद हक हैदर। अज़मत शहज़ादी मदीना में बाबाद बुलंद तो ये है पूरा सिलसिला जो मैंने आपके सामने पेश किया। तफसीलात सबकी आएंगी और मैंने बहुत ही सादा मौजू रखा है माशाल्लाह, इसलिए कि गहरी बातें कभी कभी तफसील तलब होती हैं और ये वो चीजें हैं कि जिसमें तकरार से भी आप न घबराया कीजिए।
کہ یہ تو واقعات بار بار سنے ہوئے ہیں. نہیں، یہ نعرہ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ سنے ہوئے واقعات کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہی دعوت ذوالشیرہ، وہی غدیر، وہی ثقیفہ، وہی فدق، وہی کربلا. تو ان نعروں سے متاثر نہ ہوا کیجیے، اس لیے کہ آپ سن چکے ہیں نا. مطلبی نہ بنیے. آپ بھی انہی مجلسوں سے آپ نے سنا ہے نا سب. تو آپ سن چکے ہیں تو آنے والی نسلوں کو محروم کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نام پر آپ بھی تو یہیں سے سیکھے ہیں نا. بڑی توجہ. تو جو جنریشن اس سال سمجھدار ہو رہی ہے، جو پچھلے سال تک خالی ان واقعات کے نام سن سکتی تھی، اس سال وہ سمجھدار ہو رہی ہے، تو اس کے ذہن و دل و دماغ پر بھی تو یہ سلسلہ باقی رہے. توجہ کیجئے گا. اور پھر دعوت ذوالشیرہ ہو یا غدیر، یہ اجنبیت کیسی؟ اس لیے کہ فضائل علی کے یہ دو مصرے ہیں کہ جن سے ہماری سماعتیں مانوس ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں تکرار ریپیٹیشن ہے، وہی باتیں وہی باتیں وہی باتیں، تو اب میں بنیادی جواب بھی آپ کو دے دوں اور اس کے بعد بس ربط مسائل. اور وہ یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں سنی ہوئی باتوں کا بار بار سننے کا فائدہ کیا؟ جی ماشاءاللہ. تو یہ تو ہمارے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کلام اپنے لفظوں میں ہوتا ہے نا. ہم میں کوئی کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جیسے جن کی اردو بھی ٹھیک نہیں ہے. یا محسن نقوی شہید نے کہا کہ پڑھنا ہے مجھے شاہ خراساں کا قصیدہ. الفاظ ہیں کم قامت و کم قیمت و کم رو. کم قامت و کم قیمت و کم رو. ایک وہ کہ زبانوں کی رسائی سے بھی بالا، ایک وہ کہ زبانوں کی رسائی سے بھی بالا، ایک میں کہ مجھے ٹھیک سے آتی نہیں اردو. ہمیں تو اردو بھی ٹھیک سے نہیں آتی بھائی، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں خالق کلام کی، جو کلام کا خالق ہے نا، جو ہم جیسے لوگوں کا پیدا کرنے والا ہے نا، اور ہمارا ہی نہیں، جو محمد والے محمد علیہ السلام کا بھی خالق اور مالک ہے. توجہ کیجئے گا. اس کا پیغام نبی کے ذریعے سے جو نماز جیسی عبادت کے لیے آیا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. بھائی طریقہ نماز تو وہ حکم خدا نبی نے بیان کیا ہے نا، اس میں کسی بندے کا تو دخل نہیں ہے. تو آپ بتائیں قرآن کے سورے کتنے ہیں؟ بڑی توجہ. قرآن کے سوروں کی تعداد بولیے 114. اور یہ سارے سورے اللہ کی طرف سے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں چند ہی واقعات کی تکرار کیوں ہوتی ہے؟ ارے تکرار سے آپ غیر پروپیگنڈے نہ کیجئے، ورنہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی جس طرح سے آپ کہتے ہیں کیا اسلام میں یہی چند واقعات ہیں جنہیں بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے؟ تو ہم تو چند واقعات ریپیٹ کرتے ہیں. ذرا آپ بھی تو جواب دیجئے کہ یہ نماز جیسی عبادت میں یہ 10 دفعہ یہ سورہ حمد کی تکرار کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی سوال تو ہے محمد والے محمد پر. ایسا تو مسئلہ نہیں ہے. ممکن ہے پابندی سے نماز پڑھنے والے نہ ہوں، لیکن ذکر حسین کے طفیل میں خداوند عالم آپ سب کو پابند نماز روزہ و زکات بنا دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ذکر حسین تک آنا، لیکن مراجع کہا کرتے تھے، علماء کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو نماز پڑھنے کی توفیق ہو تو مصلی پر جانے پر سب سے پہلے حسین پر سلام کیا. اس لیے کہ تمہیں توفیق نماز
یا نماز پڑھنے کا جو موقع مل رہا ہے یہ حسین کا فیض ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ تو نماز جیسی عبادت جو بھی پڑھتا ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں علی علی کرنے کی کیا ضرورت ہے، چند واقعات کے تکرار کی کیا ضرورت ہے، تو ان سے الٹ کر پوچھا کیجئے کہ 114 سوروں میں یہ بار بار سورہ حمد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ اختیار دیتا کہ 114 سوروں میں جو سورہ تم چاہے پڑھو، نہیں تمہیں کیا پتا کہ پروردگار عالم نے سورہ حمد کی تکرار کیوں کرائی ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ آسمانی صحیفوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ پائے بسم اللہ میں ہے، جو پائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ با میں ہے۔ جس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تو سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں بھیا، نماز روزے میں یعنی کچھ لوگوں کو فضائل میں فضائل نظر نہیں آتے، یہاں اعمال میں نکاتے فضائل نکال لیتے ہیں۔ صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ واضح ہے نا بات عزیزان محترم؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ چونکہ سورہ حمد آسمانی کتابوں کا جسٹ ہے، اس لیے پورے قرآن پر غور نہ کرو تو کم سے کم سورہ حمد پہ تو غور کر لو۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ آسمانی صحیفوں کا خلاصہ ہے سورہ حمد۔ تو جیسے قرآن ناطق کا خلاصہ قرآن صامت کا خلاصہ سورہ حمد میں ہے، ویسے ہی قرآن ناطق کا خلاصہ ذکر علی میں ہے۔ جس طرح سے یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی کہ بھائی سب کچھ جو آسمانی صحیفوں میں وہ قرآن میں، جو قرآن میں وہ سورہ حمد میں، اسی طرح سے نبی نے بھی تو کہا کہ جسے آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کا خلق، موسیٰ کی عبادت، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو وہ تنہا علی کو دیکھ لے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو تکرار سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ بہرحال کل تک کے لیے میں نے راہیں ہموار کر لی، لیکن اب میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ثقیفہ سے کربلا تک جانے کے لیے یاد رکھیے گا دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی۔ ہاں جو کچھ مدینے میں ہو گیا، اور وہی بات کہ کربلا ہر مسئلے کا جواب ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی نا تو مدینے میں ہونے والے مظالم پر پردہ پڑا رہتا۔ بڑی آسانی سے کچھ بدبخت کہہ دیتے ہیں کہ کیا نبی کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ۔ خدا کی قسم اگر کربلا کو معرف کر دینا تو یہ مصائب لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر 4 سال کی بھتیجی کے تماچے لگ جب شعر ہے خمار بارہ بنکری کا کہ غربت زینب بعد حسین بعد محمد جیسے علی، علی تنہائی، علی کا اکیلا پن، زہرا پر ہونے والے مظالم اور علی کی خاموشی۔ جزاکم ربکم۔ ہاں
آج پہلی رات ہے، میں آپ کو مدینے سے کربلا لے آیا۔ ابھی میں نے آغاز مجلس پہ جناب صغرا کا ذکر کیا تھا۔ پرسوں پرچم کشائی کی مجلس میں نے ذکر کیا تھا کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو بار بار مولا حسین نانا کی قبر پر گئے۔ عزیزوں، بڑے تفصیلی مصائب ہیں رخصت کے، لیکن سب جا رہے ہیں، صغرا نہیں جا پائے۔ مدینے آپ جائیں گے، جب بے بسی ہوتی ہے وہاں، نجف جانے میں جو شوق ہوتا ہے، کربلا جانے میں جو ذوق ہوتا ہے، نجف پہنچنے پر جو انبساط ہوتا ہے، اس لیے کہ سب جگہ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ روضہ کہاں ہے، دور سے گنبد بتا دیتا ہے، لیکن یہ قسمت بقی میں دفن ہونے والوں کہ قبروں کے نزدیک پہنچ کر بھی پتہ نہیں چل پاتا۔ اسی مدینے سے یہ قافلہ رخصت ہو رہا ہے۔ وہاں کے جو لوگ مقیم ہیں، جب آپ ان سے کہیں گے کہ ہمیں اطراف کی زیارت کرا دیں تو مدینے میں آج بھی ایک مقام موجود ہے۔ اور پھر دیکھیے، کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جس بچی کا پورا بھرا گھر جا رہا ہو، کیا اس کے لیے کتاب میں لکھا ہونے کی ضرورت ہے کہ جاتے ہوئے قافلے کو بچی نے مریض ہونے کے باوجود اپنی نگاہوں سے رخصت کیا ہو؟ جزاکم ربکم۔ عزاداروں، بتایا جاتا ہے کہ صغرا اس مقام تک عصا کا سہارا لے کر آئی، جانے والے قافلے کو دیکھا تھا۔ اگر موقع ملا تو کل بھی میں آپ کو مدینے سے رخصت کے مصائب سناؤں گا، اس لیے کہ مدینے سے رخصت کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر آپ روئیں گے۔ میں اشارے کر رہا ہوں اس لیے کہ نانا کی قبر پر جانا، بھائی کی قبر پر جانا، اور علامہ طالب جوہری مرحوم عجب جملہ کہتے ہیں کہ جب حسین مدینے سے نکلنے لگے ہیں نا تو نانا کی قبر پر تو اطمینان کے ساتھ گئے ہیں، بھائی کی قبر پر تو وقار کے ساتھ گئے ہیں، لیکن جب یہ 57 برس کا حسین ماں کی قبر پہ گیا ہے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی آغوش میں جا رہا ہو۔ تو جب 57 برس کے حسین کا یہ عالم ہے رخصت کے وقت، تو صغرا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تو صغرا عصا کا سہارا لے کر کے حسین کے قافلے کے پیچھے پیچھے آئی ہیں۔ عزادارو، اب آپ کو میں اشارے خالی کر رہا ہوں کہ رخصت کے منظر میں جناب ام سلمہ کا احوال سنایا جائے۔ کل پرسوں میں نے جناب ام البنین کا ذکر کیا تھا، یا جناب صغرا کا ذکر کیا جائے، لیکن اگر بات کو سمیٹ کر بیان کیا جائے تو خلاصہ یہ ہے کہ اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے دل و دماغ پہ یہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ قافلہ جس میں 18 بنی ہاشم، توجہ کیجئے کہ دیکھیے میں آپ کی سماعتوں پر چھوڑ رہا ہوں، جائیے آج کی رات ہے، کل تک مجالس میں جانے سے پہلے یہ سارے منظر کو اپنے ذہنوں میں آپ خود سوچئے گا کہ جب یہ قافلہ مدینے سے نکل رہا ہوگا تو اگر 18 گھوڑوں پر بنی ہاشم سوار ہیں، اونٹوں پر پورا سامان بار ہے، جزاکم ربکم، اور پھر بیویوں کے لیے اونٹوں پر اماریاں لگائی گئی ہیں، تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جب صغرا نے اس جاتے ہوئے قافلے کو دیکھا ہوگا تو صغرا کو یہ قافلہ کتنی دور تک نظر آیا ہوگا؟
جزاکم ربکم. تصور کر لیا نا آپ نے, صغرا نے تو جس قافلے کو رخصت کیا ہے وہ قافلے کا تصور صغرا کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑا قافلہ ہے, لیکن اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے, جس صغرا نے 28ویں رجب کو ایک بڑے قافلے کو رخصت کیا تھا, جب وہ قافلہ لٹا ہوا آیا, سنیے دیکھیے, میں نے رخصت کا وہ منظر پیش نہیں کیا کہ صغرا علی اصغر سے کیسے رخصت ہوئی اور علی اصغر صغرا کی آغوش میں کیسے آئے, وہ سب میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا. لیکن میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس بچی نے بڑے قافلے کو رخصت کیا تھا, اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا بیرون مدینہ, یہ قافلہ رکا, اس لیے کہ مسافر کا مزاج ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اپنے وطن یا گھر سے قریب ہوتا ہے چاہتا ہے جتنی جلدی پہنچ جائے. آپ بھی اپنے وطن جاتے ہوں گے تو جیسے جیسے گھر سے قریب ہوتے ہیں آپ کو پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن یہ عجب مسافر تھے جو مدینہ آنے کے بعد بھی اپنے گھروں کو نہیں جاتے بلکہ بیرون مدینہ قافلہ روکا گیا اور سب ملنے کے لیے گئے. میں تفصیل نہیں سنا رہا ہوں, میں تو آپ کی سماعتوں پر چھوڑ کر کے آج پہلے دن مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. جب بھی آپ سوچیں گے روئیں گے تو صغرا بھی اپنی دادی کے ساتھ اس قافلے سے ملنے کے لیے گئی جو بڑا قافلہ صغرا نے 28 کو رخصت کیا تھا, لیکن اب صغرا نے دو چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے خیمے دیکھے. جزاکم ربکم. صغرا سمجھ گئی کہ میرا بابا نہیں آیا, میرا چچا نہیں آیا, میرا بھیا اکبر نہیں آیا, لیکن صغرا کو کسی کے نہ آنے کا یقین تو نہیں تھا, لیکن صغرا کو اتنا تو یقین تھا کہ ارے کوئی نہیں آیا لیکن میرا اصغر تو آیا ہوگا. اس لیے کسی کے بارے میں نہیں, کبھی بی بی رباب کے پاس, کبھی بی بی زینب کے پاس, جناب زینب سمجھ گئی یہ صغرا ایک ایک کی آغوش کیوں دیکھ رہی ہے, آگے بڑھی, سینے سے لگایا, کہا صغرا تیرے اکبر کے ساتھ تیرا اصغر بھی مارا گیا. واہ حسینہ, واہ مظلوم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبون. پروردگار عالم